کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 28 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ماشاءاللہ اب اختتام تک پہنچنے والا ہے۔ تو صفحہ نمبر 269 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر اس کتاب کی 32ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے اور موضوع ہے یہاں پر کہ دنیا ظلمت کدا اور آرزو مند ستمگر۔ اصول کافی میں منقول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی حدیث شریفہ زیر بحث تھی کہ ہشام نے فرمایا جو شخص 3 چیزوں کو 3 چیزوں پر مسلط کرتا ہے وہ شخص اپنی عقل کو اپنے ہاتھوں گنوا دیتا ہے۔ جو شخص اپنی فکر کے نور کو لمبی آرزوؤں کے ہاتھوں بجھا کر تاریک کر دیتا ہے، عقل سے دستبردار ہو جاتا ہے، وہ سعادت کی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ من ازلم نور تفکر بطول عملہ۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ توحید افعالی اور صفاتی میں غور و فکر کرنا عالم اعلیٰ اور ہر وہ چیز جس سے امر باقی ہے اس میں قوت فکری کو مبذول و مرکوز کرنا نور ہے۔ اس کے برعکس ہر اس کام میں جو عارضی اور فانی ہے غور و فکر کرنا بے نوری، جہالت اور ظلمت ہے۔ مادی امور میں غور و فکر کرنے، کھانے پینے، شادی بیاہ، کوٹھی کار، حتیٰ کہ دولت مندی اور جاہ و منزلت سے برسر پیکار رہنا، حتیٰ کہ مادی آرزوئیں بھی ظلمت کدا ہیں۔ وہ شخص جو اپنی فکر توانائی کو نور حاصل کرنے اور منور ہونے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ انہی امور میں سرمایہ کاری کرتا ہے جو خدا کے پاس باقی اور محفوظ ہونے کے باعث اسے آخرت میں نور عطا کرتی ہیں۔ بعین ہی امور مادی میں سوچ بچار، سود و زیاں، خوف اور رجا دنیاوی تاریکی سے دوچار کر دیتی ہیں۔ اگر یہ دنیاوی فکریں اور اندیشے مادی آرزوؤں کی طوالت پکڑ لیں اور لمبے عرصے کی منصوبہ سازیوں میں مبتلا کر کے سبز باغ دکھانا شروع کر دیں تو چند سال میں نوبت یہاں آن پہنچتی ہے کہ جو فکری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لمبی امیدیں اور آرزوئیں انہیں بھی لے ڈوبتی ہیں اور وہ عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 270۔ اگلا موضوع ہے کہ آرزوؤں کی تمنا وسیلے کی توجیہ کر لیتی ہیں۔ تحفہ العقول میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ دباچ نقل فرمایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو جان لو کہ آرزو و عقل کو بیکار کر دیتی ہیں، عاقبت اندیشی ختم ہو جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں طول عمل، یہ عین سے عمل ہے، عمل غفلت کو جنم دیتی ہے اور نتیجتاً حسد سے ہم آغوش کر دیتی ہے۔ اور آگے پھر یہ نہج البلاغہ کے کچھ جملے ہیں جن کا یہ ترجمہ ہے کہ اے اللہ کے بندو جان لو کہ آرزو و عقل کو نابود اور غفلت کو نمودار کر کے حسرت سے دوچار کر دیتی ہے۔ نہج البلاغہ سے لیا گیا۔ مزید فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو لمبی آرزویں رکھتا ہے وہ بد اعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ وہ شخص جو نفسانی خواہشات اور ہوا و ہوس کے بھنور میں گر جاتا ہے پھر وہ کسی راستے کو وسیلے اور ذریعے سے اسے پورا کرنے کے لیے اختیار کر لیتا ہے۔ وہ کسی سے خوف اور شرم نہیں کرتا
اور پھر اس کے آرزو صرف شیطانی ہدف تک پہنچنا ہوتی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ منافقین کے ایک گروہ کا شعار یہ ہے کہ ہدف یعنی بریکٹ میں ہے آرزو وسیلے کی توجیہ کر لیتا ہے۔ وہ فقط حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سپر پاور کی آرزوؤں کی تکمیل خواہ عظیم شخصیتوں کو شہید ہی کرنا پڑے، تخریب کاری اور بم دھماکے، بے گناہوں کا خون بہانا یا ضعیف اور کمزور عوام کے اموال کو نظر آتش کرنا پڑے۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، وہ شخص جو طول تمنا اور آرزوؤں کی درازی کا شکار ہے، اس کے اعمال گھٹیا اور بدی سے مملوء ہو جاتے ہیں۔ وہ حکومت کی آرزو پا لینے کے لیے خاطر ہر تباہ کاری کے مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ مقصد شیطانی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 271۔ اور اگلا موضوع ہے کہ ہوا پرستی اور مادی آرزوئیں ہولناک ترین چیزیں ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر بڑے دلچسپ انداز میں خبردار کیا گیا ہے کہ اور یہ اس کا ترجمہ کہ میں ہر چیز سے زیادہ دو باتوں میں تم سے خوف کھاتا ہوں۔ ہر شخص کے لیے ہولناک چیز ہوائے نفس کی پیروی اور لمبی امیدیں اور آرزوئیں ہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے نفس کے ہوس کے میلان طبیعت پر عمل کرتا ہے، کبھی بھی حق کی پکار نہیں پہنچ سکتا، بلکہ باطل میں ہی ڈوبا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے میں ڈرتا ہوں وہ لمبی امیدیں اور آرزوئیں ہیں جو آخرت کو فراموش کر دینے کا باعث بنتی ہیں۔ نہج البلاغہ۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مثل مشہور ہے کہ آدمی ایک تیر سے دو شکار نہیں کر سکتا، ایک وقت میں دو کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتا، ایک فکری قوت سے یا تو دنیا میں کھو سکتا ہے یا آخرت میں غور کر سکتا ہے۔ ایک شخص جس کی تمام تر فکری کاوش نفسانی خواہشات کو پورا کرنے اور حیوانی ہوا و ہوس کے لیے ترکیبیں سوچنے میں صرف ہوتی رہے، وہ قبر اور برزخ کی فکر میں نہیں پڑتا، وہ آخرت کی ذمہ داریوں اور قیامت کے تقاضوں سے بے خبر ہے، وہ ان تفکرات میں پڑتا ہی نہیں کہ آیا میرا عقیدہ توحید درست ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی تمام تر فکر کسی مقام یا شہوت یا دولت کو پا لینے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ اطاعت کی برکت سے حسین ترین رفقا اور صالحین میں شمار ہوگا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 272۔ تفسیر منہج الصادقین میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ کی نظر مبارک ایک نوجوان صحابی پر پڑی جس کا بدن کمزور ہو کر رنگ زرد ہو چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے احوال پرسی فرمائی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کئی دنوں سے ایک فکر لاحق ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ کل بروز قیامت آپ کے مقام محمود تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ جوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتا تھا اور ان کے فراق کے غم کی سختی میں مبتلا ہونے سے آزردہ خاطر ہوتے ہوئے کہنے لگا، آپ جب مقام محمود میں تشریف فرما ہوں گے تو ہم جو کہ اپنے آپ کو اس مقام کے قابل نہیں سمجھتے، آپ کے ہجر و فراق میں کیسے گزارا کریں گے؟ آپ نے جواب نہ دیا اور وحی کے انتظار میں تھے کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی معیت میں ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ کتنے حسین اور رفیق ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اور اگلا پیراگراف کا خلاصہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک انسانوں کے ہمراہی اور ان کی رفاقت اور متابعت اور نصرت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جواب حویشی سے
یہ جواب حواشی سے پھول گیا، خوشی سے ہوگا یہاں پہ، میرے خیال سے یہ نقطہ جو ہے مس میٹنگ ہے، مس پرنٹ ہے۔ یہ جواب یہ جوان، یہاں پہ یہ بھی بے بھی نہیں، جوان ہونا چاہیے۔ یہ جوان خوشی سے پھول گیا، عمل اور فرما برداری کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا مرتبہ پا لیں۔ غرض کہ جو شخص اعمال دنیاوی میں مبتلا ہوتا ہے، اعمال یعنی یہ الف مد آ میم الف لام، دنیاوی میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی دنیا کے مال و متاع سے مراد ہے، وہ کب ان تفکرات میں پڑتا ہے کویسچن مارک، کہاں وہ بلند فکری کے صراط مستقیم کو عبور کرنے کے اندیشے میں جا پڑے۔ وہی صراط کی روایات میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ یوں ہی لوگ اسے عبور کریں گے، اس پروانے کی طرح جو چراغ پر گزرتا ہے وہ بھی سقوط کر جائیں گے۔ اور یہ لیا گیا ہے بحار الانوار سے، بحار الانوار نمبر 3 سے۔ آیا میں صراط مستقیم سے گزر جاؤں گا کویسچن مارک یا نہ، لیکن امیدوں اور آرزوؤں کی درازی آخرت کو فراموشی سے دوچار کر دیتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 273۔ عمر بن سعد کی آرزو رے کی حکومت ہے اور اس کا وسیلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اسے توجیہ کرتا ہے کہ اگر جنت و جہنم ہوئے تو میں توبہ کر لوں گا، فی الحال رے کی حکومت حاصل کر لوں۔ منافقین کی مانند اس کی آرزو نے اپنے وسیلے کی خود توجیہ کر لی اور اس کے لیے آخرت ایک حکایت سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ نور فکری طول عمل کی وجہ سے ظلمت کدا بن گیا، اس لیے کہ اسے درازی آرزو نے اندھا کر دیا تھا۔ اگلا موضوع ہے کہ اسامہ نے 2 ماہ وعدے پر کنیز خریدی۔ بحار الانوار کی 17ویں جلد میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اسامہ نے ایک کنیز 2 ماہ کے وعدے پر 100 دینار کی خریدی ہے۔ رقم نقد نہ رکھتا تھا، 2 ماہ کے وعدے پر خرید لی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ان اسامہ طویل العمل، یقیناً اسامہ طول آرزو میں گرفتار ہے، یعنی چاہتا ہے کہ مزید 2 ماہ زندہ رہے، مزید 2 ماہ کا پروگرام بنایا ہے۔ مومن کو نہیں چاہیے کہ کل کو اپنی عمر کا حصہ قرار دے۔ آیا مزید 2 ماہ زندہ رہو گے کویسچن مارک، اور اس کے لوازم مہیا کر سکتے ہو کویسچن مارک۔ اس بحث کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر بدبختیاں اور محرومیاں طول آرزو اور لمبی امیدوں کی تاثیر ہے، خلاصہ یہ کہ اکثر بدبختیاں اور محرومیاں طول آرزو اور لمبی امیدوں کی تاثیر ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ عمر رسیدہ کسان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اگلا صفحہ ہے 274 کہ بعض لوگ جب یہاں تک مطالب کو سنتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ اس لحاظ سے تو آدمی کو چاہیے کہ ایک کونے میں بیٹھ جائے، نہ کوئی کام کرے نہ کاج، اور اگر ایسا ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس پر ایک روایت بھی شاہد ہے جو سفینۃ البحار کی پہلی جلد کے باب بحار میں نقل کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک کمر خمیدہ اور عمر رسیدہ کسان کے پاس سے ہوا جو بیلوں کو ہاتھ میں لیے ہل چلا رہا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا اور رقت آمیز لہجے میں کہا کہ اس کو اس ضعیفی کی حالت میں کسی کونے میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس کے بچوں اور وابستگان کو چاہیے کہ اس کی زندگی آرام بنائیں۔ اتنی مشقت سے یہ کام کرتا ہے۔ دست دعا بلند کی اور دعا کی، بار الہ اس پیر مرد کے دل سے دنیا آرزو ختم کر دے۔ اس پیر مرد نے فوراً بیل چھوڑ دیے اور ایک کونے میں جا کر لیٹ گیا۔ پانی بھی جاری تھا اور کوئی نہ تھا کہ اس کا انتظام کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مشاہدہ کر لیا کہ اس طرح تو زراعت تباہ ہو جائے گی، عرض کیا، اے بار السلام نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مشاہدہ کر لیا کہ اس طرح تو زراعت تباہ ہو جائے گی، عرض کیا، اے بار الہ، جس طرح تیری مشیت اور جیسے تو بہتر سمجھتا ہے ایسا ہی فرما۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اچانک وہ ضعیف کسان اٹھا، بیل پکڑے اور پانی کو منظم کیا اور اپنی فعالیت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسان کی طرف بڑھے اور پوچھا، میں نے تجھ سے دو مختلف کام دیکھے۔ پہلے تو کام کاج میں مصروف تھا، پھر اچانک بیل چھوڑ کر ایک طرف چلا گیا اور آرام کرنے لگا۔ دوبارہ تو اٹھا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کہا، میں مرنے کی فکر میں پڑ گیا تھا کہ معلوم نہیں آج مروں یا کل، پھر کس لیے اتنی محنت کروں، لہٰذا ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ بعد میں مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ زندہ تو زندگی مانگتا ہے، شاید میں اتنی جلدی نہ مروں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاماز کلوز۔ اب ہم اگلا پیراگراف ہے کہ اب ہم اپنے اصل مسئلے کی طرف پلٹتے ہیں کہ اگر آرزوؤں کی طوالت ختم ہو جائے تو عالمی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے، پس کیا کرنا چاہیے؟ یہ صفحہ نمبر ہے 275۔ آخرت سے غفلت اور دنیا کے پیچھے بھاگنا مکروہ ہے۔ یہ اگلا موضوع ہے۔ اس مغالطے کو قرآن حکیم کی ایک آیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ نکتہ کہاں ہے؟ کارکردگی میزان نہیں بلکہ غفلت میزان ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہے، اور آپ کسی کام کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں اور کہیں، امید ہے کہ میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایسی خریداری کروں گا اور 2 ماہ بعد رقم دے دوں گا، تو یہ طول عمل ہلاکت خیز ہے۔ اگر یہی کام اللہ کی یاد کر کے کیا جائے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، تو کوئی حرج نہیں۔ چاہیے کہ کام کرنے والا یوں کہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ذمہ دار ہوں کہ کام کاج کی تلاش میں جاؤں۔ فرض ادا کرنے کے عنوان سے جناب ڈاکٹر صاحب اپنے ہسپتال میں جائیں اور استاد اپنے مدرسے میں، اگر ہر کام اللہ کو یاد کر کے کریں، خدا کو حاضر و ناظر جانیں، تو پھر کوئی شور نہیں مچاتا۔ اگر کام نہ بھی ہو تو دل تنگ نہیں ہوتا اور نہ ناراضگی ہوتی ہے اور نہ ہی فساد انگیزی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ وہ چیز جو ہلاکت خیز ہے وہ خدا اور آخرت سے غفلت ہے۔ کوئی آدمی موت کو یاد نہیں کرتا، اس کے خیال میں تو ہمیشہ سے دنیا ہے اور دنیاوی زندگی کے چکر میں گرفتار ہے، یہی وجہ اسے ہلاک کرتی ہے اور نہ کہ کام۔ اگلا صفحہ ہے 276، اور یہاں پر ایک شعر ہے کہ چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی تلا و نقرا و فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غفلت ہے، ورنہ سونا چاندی اور بیوی بچے صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ الہی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کاج کی تلاش میں جانا اور اپنے خاندان کو تشکیل دینا دنیا طلبی نہیں ہے بلکہ خدا سے غافل ہو جانا دنیا ہے۔ کام کاج اگر غفلت کے ساتھ ہو تو ظلمت ہے، وگرنہ حرج نہیں ہے۔
مثلاً وہی مثال جس میں کنیز خریدی اور 2 ماہ کا وعدہ کیا، جب یہ کہا کہ میں 2 ماہ بعد اس کی رقم ادا کروں گا اور اس وقت خدا سے غفلت کی، تو یہ ہے کہ طول عمل کی مثال۔ لیکن جب یوں کہے کہ اگر خدا نے زندہ و سلامت رکھا اور اس نے توفیق دی تو اس کا معاوضہ 2 ماہ تک ادا کر دوں گا انشاءاللہ کے ساتھ ہو، یعنی اگر خدا چاہے تو پھر کوئی عیب نہیں ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ بیکار نوجوان اللہ کے غضب کا موجب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خصوصاً جو جوان آدمی کو چاہیے کہ کام کاج کی تلاش میں جائے۔ روایت میں ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ لی گئی ہے فروغ کافی کتاب معیشت۔ بیکار نوجوان شیطان کا نشانہ بن جاتا ہے، فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے اسے جاری رکھے، تحصیل علوم میں یا کوئی کام سیکھنے میں یا کسی صنعت کا کام کاج میں مصروف ہے تو اسے چاہیے کہ اسے بجا لاتا رہے، البتہ اللہ کی یاد کے ساتھ اور موت کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی نیت سے، اس لیے کہ خدا بیکار انسان کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ راوی بیان کرتا ہے کہ گرم ہوا میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پسینے میں شرابور بیل لیے ہوئے زمین میں کاشتکاری کر رہے تھے کہ ایک شخص جو بظاہر صوفیہ کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا نزدیک آیا اور عرض کرنے لگا، جناب آپ اس بڑھاپے میں اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں مبتلا کرتے ہیں؟ اس مقام پر اس نے جسارت کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو اپنی آخرت سے خوف نہیں؟ فرمایا، کس لیے خوف کروں کہ میری عمر کا آخری روز ہو اور میں اپنے فریضے پر عمل پیرا نہ ہوں۔ یہ ہے کشف الغمہ سے لیا گئے ہیں یہ عبارت، اور صفحہ نمبر ہے 277۔ اگلا پیراگراف، خلاصہ یہ کہ میزان اپنے فرض کی ادائیگی ہے، نہ کہ کسی مخصوص چیز کی تلاش۔ بس ان تمام مفاہیم کے مکرر عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کام کاج کی تلاش میں جائے، دنیا کو بھی نہ مکمل نہ چھوڑے، خانگی امور کو ادھورا نہ چھوڑا جائے اور نہ ہی معطل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی یاد اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ کو یاد رکھا جائے تو حرص گرفتار نہیں کر سکتی، اپنی روزی کو کسی مکان یا منصب یا مقام سے مخصوص نہیں کرتا، پھر نہ تو نگراں فروشی کرتا ہے نہ ہی خریدار کی خوشامد کرتا ہے۔ یہ غفلت کی پیداوار ہے اور نتیجتاً لمبی امیدیں اور آرزوئیں جنم پاتی ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ کل کیسے زندہ ہوں گے۔ بہار الانوار کی 9ویں جلد میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں آپ غروب آفتاب کے وقت بیت المال کی تقسیم میں مصروف تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ باقی کام کو کل پر رہنے دیں۔ فرمایا، کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ اگلا پیراگراف، غرض یہ کہ آدمی موت کو قریب جانے کسی سبب اور وعدہ و وعید کو اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مخصوص نہ کرے۔ کسی کو بھی ایسا نہ کہنا چاہیے کہ میں مکمل ہوں، جوان ہوں، محفوظ ہوں۔ ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے، وہ موت جو ہر لمحہ آدمی کا تعاقب کرتی ہے، اور فرمان امام حضرت علی علیہ السلام ہے کے مطابق موت سائے کی طرح آدمی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر سچے دل سے خدا کو یاد اور موت کو سامنے رکھا جائے تو جو کچھ طول آرزو کی مفسدات بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ بھی پیش نہیں آ سکتے۔ پس درازی آرزو غفلت کی پیداوار ہے، نہ کہ کام کاج کی۔ آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک کر سکتا ہے کام کرے، عمل صالح بجلائے، حتیٰ کہ عمل صالح کے طور پر تمام اعمال قبول ہوں، نہ یہ کہ تمام کاموں سے دستبردار ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور درود پڑھتا رہے، بلکہ اپنے کام کاج پر جانا، اپنے فرائض انجام دینے کے لیے جو خدا نے اس کے ذمہ کیے ہیں کام کرنا بذات خود عمل صالح ہے۔ یہ ہے صفحہ 278، اور یہاں پہ ہماری اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی آڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔